ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے جو اس کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ بے شمار انگنت درود و سلام آمنہ کے لال پیکر حسن و جمال، صاحب شرف و کمال، امام کائنات حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر آج کا عنوان ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام، ان کا امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سلام۔ سب سے پہلے ان کا مختصر تعارف۔ نام ابراہیم عبرانی زبان میں ابریام استعمال ہوا۔ ابریام کا معنی ہوتا ہے بزرگی والا، مہمان نواز۔ قرآن پاک میں عربی جو استعمال ہوا ہے وہ ابراہیم استعمال ہوا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا نام طارق ہے۔ قرآن پاک میں آپ کے باپ کا نام جو ذکر کیا ہے، آزر ذکر کیا ہے۔ اللہ پاک اپنی روشن کتاب میں اعلان فرماتے ہیں، اذ قال ابراہیم لأبیہ آزر اتتخذ اصناما آلہۃ انی اراک وقومک فی ضلال مبین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ آزر سے کہہ رہے ہیں، آپ نے بتوں کو معبود بنا لیا ہے، میں آپ کو اور آپ کی قوم کو گمراہی میں دیکھ رہا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا اصل نام جو ہے وہ طارق ہے، قرآن پاک میں آزر ہے۔ اب قرآن پاک میں آزر کیوں کہا؟ مفسرین کرام کے مختلف اقوال ہیں، ان میں سے ایک قول یہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ طارق جلدی اس دنیا سے رخصت ہو گئے، تو ان کی پرورش ان کے چچا نے آزر نے کی۔ تو چچا بمنزل باپ کے ہوتا ہے، تو جس نے بچپن سے پرورش کی ہو تو اسی وجہ سے ان کو باپ کے نام سے پکار لیا ہے۔ دوسرا، آزر اس وجہ سے کہا، عبرانی زبان میں محب صنم، بتوں کے ساتھ محبت کرنے والا، بتوں کی پوجا کرنے والا، اس کو آزر کہا جاتا ہے۔ تیسرا قول یہ ہے، آزر کا معنی ہے بت فروش۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا باپ بت فروش تھا، بلکہ بت بنایا کرتا تھا اور بیچا کرتا بھی تھا۔ اس وجہ سے اللہ پاک نے اپنی روشن کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا نام آزر ذکر کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کہاں پیدا ہوئے؟ باب العراق، دریائے فرات کے کنارے ار شہر میں پیدا ہوئے۔ اور ابراہیم علیہ السلام وہ عظیم ہستی ہیں جن کا اللہ پاک نے اپنی روشن کتاب میں 69 دفعہ ذکر فرمایا ہے۔ اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام جس طرح ان کا نام با کمال ہے، ان کا کردار بھی بڑا با کمال ہے۔ میرے خیال میں اس پورے محلہ میں کوئی ابراہیم نامی بھی شخص نہیں ہے۔ ہے کوئی؟ ابراہیم نام رکھنا چاہیے، بہت ہی پیارا نام ہے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی بہت ہی مشابہت ہے۔
پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس نے ابراہیم کے رخ طابہ کو دیکھنا ہو وہ مجھے دیکھ لے۔ یعنی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اس قدر خوبصورت تھے جس قدر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ سیدہ عائشہ عفیفہ کائنات امہات المومنین فرماتی ہیں، بے تکلف کے عالم میں سنن القبرا میں یہ حدیث پاک موجود ہے، اشعار کی صورت میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی، وَإِذَا نَظَرْتَ أَثَرْتَ إِلَى وَجْهِهِ بَرَكَتْ كَبَرْقِ الْعَارِضِ الْمُتَحَلِّلِ، فرمایا کہ جب تم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ طابہ کو دیکھو تو ایسا لگتا ہے جیسے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اس طرح ہے جس طرح ابر میں جب آسمان پر بادل چھائے ہوئے ہوں اس وقت بجلی چمکتی ہے، اس طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ روشن و منور ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ترمذی شریف میں یہ روایت ہے، ایک مرتبہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم 14ویں رات میں سرخ جوڑا زیب تن فرما کر آرام فرما رہے تھے۔ اب میں 14ویں رات کے چاند کی طرف دیکھتا ہوں اور اس زمین کے چاند کی طرف دیکھتا ہوں تو میرے دل نے یہ فیصلہ کیا، فَإِذَا هُوَ عِنْدِي أَحْسَنُ مِنَ الْقَمَرِ، زمین کا چاند آسمان کے چاند سے بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ، نہ تو آپ سے پہلے کسی نے آپ جیسا دیکھا اور نہ آپ کے بعد کسی نے دیکھا۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوبصورت ہیں۔ سیدنا حسان بن ثابت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں فرماتے ہیں، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوبصورت ہیں، اتنا خوبصورت کسی ماں نے نہیں جنا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہر عیب سے پاک ہیں، گویا کہ آپ کی تخلیق آپ کی منشا کے مطابق کی گئی ہے۔ اتنے خوبصورت ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس نے سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا خوبصورت چہرہ دیکھنا ہو وہ مجھے دیکھ لے۔ جب ساتوں آسمان پر معراج پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو بیت المعمور کے ساتھ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے حضور کا ہاتھ پکڑا اور سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لے کر گئے اور فرمایا، ھذا ابوک ابراہیم فسلم علیہ فسلمت علیہ۔ سیدنا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، حضور یہ آپ کے باپ ابراہیم ہیں، آپ ان پر سلام بھیجیے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے باپ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر سلام پیش کیا۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب سلام پیش کیا فرمایا، مرحبا لابن الصالح والنبی الصالح، خوش آمدید جی آیا نو، مبارکباد دے رہے ہیں نیک بیٹا نیک نبی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کہا سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ ایک اور حدیث مبارکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فَأَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ طَوِيلٍ لَا أَكَادُ أَرَى رَأْسَهُ، تو کہ مجھے ایک ایسے لمبے شخص پر لے کر گئے کہ جس کی بالوں کی چوٹی کو ممکن نہ تھا کہ میں دیکھ سکوں، اور وہ جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تھے۔ یعنی قد مبارک
نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہیں، اور آپ سرکار فرماتے ہیں میرے باپ ابراہیم کا قد اتنا بڑا تھا کہ میں آپ کے سر کی جو یہ چوٹی ہوتی ہے اس کو میں دیکھ نہ سکا، اتنا لمبا قد تھا۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام بہت ہی خوبصورت ہیں، بہت ہی خوب سیرت ہیں، صورت کے ساتھ سیرت بھی ان کی باکمال ہے۔ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے، صحیح بخاری میں یہ حدیث پاک موجود ہے، حضرت عبداللہ بن عباس اس حدیث کے راوی ہیں، فرمایا جب اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام سے میری ملاقات کروائی تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا لقیت ابراہیم لیلۃ اسری بی، معراج کی رات جب مجھ سے ابراہیم علیہ السلام کی ملاقات کروائی گئی تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فقال یا محمد اقری امتک منی السلام، فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف سے اپنی امت کو سلام کہنا۔ سلام کہنے کے بعد ارشاد فرمایا وَأَخْبِرُهُمْ أَنَّ الْجَنَّةَ طَيِّبَةُ التُّرْبَةِ، ان کو اس بات کا پیغام دے دینا کہ جنت کی مٹی بہت ہی پاکیزہ ہے، وَأُزْبَةُ الْمَاءِ، اور جنت کا پانی بہت میٹھا ہے، وَأَنَّهَا قِعَانٌ، اور جنت جو ہے چٹیل میدان ہے۔ کیا فرمایا؟ وَأَنَّهَا قِعَانٌ، جنت چٹیل میدان ہے، وَأَنَّ غِرَاسَهَا، اور اس چٹیل میدان کے جو خوبصورت درخت ہیں وہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ کہو اس چٹیل میدان میں درخت لگ جائے گا، والحمد للہ کہو اس چٹیل میدان میں درخت لگ جائے گا، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہو اس چٹیل میدان میں یعنی آپ کی جنت میں درخت لگ جائے گا۔ تو یہ چار کلمات کہے تو اللہ پاک نے 4 درخت جنت میں لگا دیے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج والی رات فرمایا کہ جس رات مجھے معراج کروائی گئی لقیت ابراہیم، میں نے ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کی۔ اس وقت آپ نے 2 باتیں ارشاد فرمائی، ایک تو میری طرف سے سلام کہنا آپ کی امت کو، تا قیامت جتنے بھی مسلمان آئیں گے سب کے لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے سلام ہے۔ اور پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اسی ملاقات میں جنت کا تعارف بھی کروا دیا کہ جنت کی مٹی بہت ہی پاکیزہ ہے، اور جنت کا پانی وعذبۃ الماء، جنت کا پانی بہت میٹھا ہے، اور جنت یہ اعمال سے ہم خود ہی تیار کریں گے۔ یہ چٹیل میدان ہے، کوئی باغات نہیں لگے ہوئے، اس چٹیل میدان میں باغات لگانے ہیں تو سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کا ورد کیا کرو۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام بہت ہی عظیم ہستی ہیں، اللہ پاک نے ان کو بہت ہی رتبہ عطا فرمایا ہے، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ پاک نے اپنی روشن کتاب میں اپنے پیارے حبیب کو بڑی تسلیاں دی ہیں۔ اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ سلیقہ تبلیغ کا اللہ پاک کو اتنا پسند آیا کہ اللہ پاک نے قرآن پاک کی آیت بنا دی۔ اذ قال ابراہیم لابیہ آزر اتتخذ اصناما آلہہ، ابراہیم علیہ السلام نے اپنی تبلیغ کا آغاز کیا سب سے پہلے اپنے گھر سے، اور گھر کا جو سب سے بڑا ممبر ہوتا ہے وہ والد ہوتا ہے، والد سے ابتدا کی، اپنے باپ سے کہہ رہے ہیں اتتخذ اصناما آلہہ،
کہ ابا جی کیا آپ نے بتوں کو معبود بنا لیا ہے؟ انی اراک و قومک فی ضلال مبین، میں آپ کو اور آپ کی قوم کو گمراہی میں دیکھ رہا ہوں۔ حق بات کہنی چاہیے۔ رشتہ داری کا مطلب یہ نہیں ہے، باپ کا مطلب یہ نہیں ہے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا رہے اور اس کی اولاد اپنی زبان پر تالا لگا کر رکھے، ایسا نہیں ہے۔ حق بات، صحیح بات، اصلاحی بات جس طرح اور لوگوں کے لیے ہے اسی طرح اپنے والدین کے لیے بھی ہے، اپنے گھر والوں کے لیے بھی ہے۔ جس طرح اوروں کی اصلاح کی فکر ہونی چاہیے اسی طرح اپنے گھر والوں کی بھی اصلاح کی فکر ہونی چاہیے۔ تو سب سے پہلے اپنے ابا جی کی اصلاح فرما رہے ہیں۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام ار شہر میں پیدا ہوئے تو نمرود نے تو پابندی لگوا دی، جتنے مرد تھے سب کو جنگلوں میں بھیج دیا کہ کوئی مرد اپنی بیوی سے ملے گا نہیں تو بچہ کہاں سے ہوگا۔ تو اللہ پاک نے ایسا انتظام کیا، ابراہیم علیہ السلام کا باپ جو طارق تھا یہ نمرود کا خاص آدمی تھا، اس کے لیے اجازت تھی جہاں مرضی وہ جا سکتا تھا۔ اللہ پاک نے ملاقات کروا دی، اس کے بدلے میں اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام یہ بیٹا طارق کو عطا فرمایا، اور اللہ پاک نے اس کی پرورش بڑی جلدی فرمائی کہ جتنا بچہ مہینے میں بڑا ہوتا ہے ہفتے میں اللہ پاک نے اتنا بڑا ان کو کیا، جتنا بڑا سال میں ہوتا ہے اتنا بڑا اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک مہینے میں کیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام جب جوان ہوئے، اپنی یہ آنکھ کھولی اس دنیا میں تو دیکھا گمراہی میں سبھی لوگ غرق ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے شہر میں 5000 بت، سب سے بڑا بت ننار، اور اس کو اتنی بلندی پر رکھا گیا کہ تاکہ ہر ایک کی نظر اس پر پڑے، مندر بنایا گیا، اور اس مندر میں جو عورت اپنی عفت کی چادر کو تار کر دے، بے حیائی کر دے، اپنا جسم کسی غیر مرد کے حوالے کر دے، وہ عورت بڑی وقت کی ولیہ سمجھی جاتی تھی، پہنچی ہوئی سرکار۔ یہ طریقہ کار تھے۔ اس دور میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھیں کھولی تو ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ یہاں کے لوگ کوئی چاند کی پوجا کر رہا ہے، کوئی سورج کی پوجا کر رہا ہے، کوئی ستاروں کی پوجا کر رہا ہے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام، رات کا اندھیرا ہوا، فلما جن علیہ اللیل رآ کوکبا قال ھذا ربی فلما افل قال لا احب الآفلین۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کو دیکھا، وہ نکلے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ میرا رب ہے، یہ میرے رب ہیں، لیکن جب یہ ستارے چھپ گئے تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا جو چھپ جائے وہ رب نہیں ہو سکتا۔ فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی فلما افل قال لئن لم يهدني ربی لأکونن من القوم الضالین۔ جب چاند کو دیکھا تو کہا کہ یہ میرا رب ہے۔ فلما افل، چاند بھی چھپ گیا، غائب ہو گیا، تو کہا کہ اگر اب میرے رب نے مجھے میری رہنمائی نہ کی تو میں تو گمراہوں میں سے ہو جاؤں گا۔ پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے صبح کو سورج دیکھا، فلما رأى الشمس بازغة قال ھذا ربی ھذا اکبر۔ سورج کو دیکھا، دیکھ کر کہا کہ یہ میرا رب ہے اور یہ سب سے بڑا رب ہے۔ فلما افلت، جب سورج بھی چھپ گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، اے میری قوم میں بری ہوں اس سے جس کے ساتھ تم شرک کرتے ہو۔ میں نے تو اپنا رخ
اس کی طرف کر لیا ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، اور میں تمہاری طرح شرک کرنے والا نہیں ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کو پہچان رہے ہیں، لیکن جب یہ ان کی روشنی ختم ہوگی، ڈوب گئے، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ میرا رب نہیں ہو سکتے، یہ تو اللہ پاک کی مخلوق ہیں، ان کی ڈیوٹیاں اللہ پاک نے مقرر کی ہیں، جس طرح سورہ یاسین کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ۔ سورج اپنی منزل کی طرف چل رہا ہے، زبردست علیم ہستی کا یہ مقرر کیا ہوا ہے۔ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْأُرْجُونِ الْقَدِيمِ۔ اللہ پاک نے چاند کے لیے بھی منزلیں مقرر کی ہیں، چاند اپنی منزلوں سے گزر کر اس طرح ہو جاتا ہے جس طرح کھجور کی سوکھی لکڑی کی طرح باریک۔ پھر فرمایا لَلشَّمْسِ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ نہ سورج چاند کو پکڑ سکتا ہے اور نہ رات دن سے آگے نکل سکتی ہے، یہ سارا نظام فضا میں تیر رہا ہے۔ اللہ پاک نے یہ سارا نظام پیدا کیا ہے، تو یہ سارا کچھ اللہ کی مخلوق ہیں، یہ معبود نہیں ہو سکتے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ۔ اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کی ساتھیوں کی زندگی کو ہمارے لیے نمونہ بنایا ہے۔ اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ کے وہ محبوب بندے ہیں جن کو اللہ پاک نے اپنی روشن کتاب میں فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، کہ ابراہیم میرا دوست ہے۔ اللہ پاک نے دوستی کا اعلان کیا کہاں؟ اپنی کتاب میں۔ ہم بھی دوستی کا اعلان کرتے ہیں، محبت کا اظہار کرتے ہیں، لیکن وہ الگ ہیں، اور اللہ پاک نے کس شان کے ساتھ اپنے اس پیارے خلیل کا ذکر کیا اپنی روشن کتاب میں، تا قیامت ہر مسلمان یہ جان لے گا اور پڑھ لے گا ابراہیم علیہ السلام کوئی عام پیغمبر نہیں ہے، ابراہیم علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں جس کو اللہ پاک نے اپنا دوست بنا لیا ہے۔ تو اس دوست کا نام بھی رکھنا چاہیے، اپنے بچوں کا نام بھی رکھنا چاہیے۔ کتنا بڑا گاؤں ہے، آج میں جب صبح مطالعہ کر رہا تھا میں غور کر رہا تھا، یار ایسا لگتا ہے ہمارے پورے گاؤں میں ابراہیم نامی کوئی بندہ ہی نہیں ہے۔ تو اپنے بچوں کا یہ نام رکھنا چاہیے، ابراہیم، محمد۔ بہت سارے لوگوں نے اس وجہ سے نام نہیں رکھتے جی کہ ان میں بے ادبی ہے۔ ابراہیم نام رکھنے کی بھی اجازت ہے اور محمد نام بھی رکھنے کی اجازت ہے۔ بہت سارے کہتے ہیں جی کہ نام محمد بے ادبی سے لوگ پکارتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، تو اس کی اجازت ہے۔ صحیح بخاری میں ایک حدیث پاک ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں وَلِدَ لِرَجُلٍ مِنَّا غُلَامٌ، ہم میں سے ایک شخص کے گھر بیٹا پیدا ہوا، فَسَمَّاهُ مُحَمَّدًا، فَسَمَّاهُ مُحَمَّدًا، اس شخص نے محمد نام رکھا، اس شخص نے محمد نام رکھا۔ فَقَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا نَدْعُوكَ تُسَمِّي بِاسْمِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضور کے نام پر آپ اپنے بچے کا نام محمد نہیں رکھ سکتے۔ فَانْطَلَقَ بِابْنِهِ وَحَامِلَهُ فَأَتَى بِهِ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شخص اپنے بچے کو اٹھایا ایسے پیٹھ پر، جیسے ہمارے ہاں بھی کچھ جو ہے نا بزرگ بچوں کو ایسے پیٹھ پر بٹھا کر ان کو سیر کرواتے ہیں، اس انداز سے اس نے اپنے بچے کو اٹھایا اپنی پیٹھ پر، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔
فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لی غلام، میرے لیے ایک بیٹا ہے، فسمیتہ محمدن صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھ لیا ہے۔ وقوم لی لا ندعوک تسمی باسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری جو قوم ہے وہ کہہ رہی ہے ہم حضور کے نام پر آپ کے بیٹے کا نام رکھنے نہیں دیں گے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تسموا باسمی، میرے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھو۔ تسموا باسمی، میرے نام پر اپنے بچوں کا نام رکھو۔ ولا تقنطوا بکنیتی، ہم میری کنیت پر اپنے بچوں کا نام نہ رکھو۔ وانما انا قاسم اقسم بینکم، میں قاسم ہوں اور تمہارے درمیان میں تقسیم کرتا ہوں، یعنی میری کنیت پر نام نہ رکھو، اس کے علاوہ میرے نام پر جو بھی حضور کے نام ہیں، بہت سارے نام احادیث مبارکہ میں ہیں، تو حضور کے نام پر نام رکھ سکتے ہیں، اور پیغمبروں کے ناموں پر بھی اپنے بچوں کے نام رکھنے چاہیے۔ نام کے اثرات بچوں پر پڑتے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ حسنہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، ان کی زندگی کو دیکھ کر ہم نے اپنی زندگی کو بنانا ہے۔ یہ دعا اللہ کریم سے جو کچھ کہا ہے سنا ہے، اللہ رب العالمین اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن حضرات نے سنتیں نہیں پڑھی وہ سنتیں پڑھ لیں۔